میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج جو آسیہ بی بی کا کیس ہے، توہین رسالت کا جو کیس اس پہ کیا گیا اور جو بھی چل رہا ہے اور جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو جو میرا نالج ہے، جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے، تین عورتیں ہوتی ہیں، تین ان پڑھ عورتیں، یو کین سے دیٹ، کم عقل عورتیں، ان پڑھ عورتیں۔ وہ جو ہے نا وہ کسی کھیت میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو دو عورتیں ہیں وہ اس تیسری سے کہتی ہیں، ون آف دیم جو ہے ان دو میں سے، وہ اس تیسری سے کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں پانی پلاؤ۔ ان کے اندر یہ ایک وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اس کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں پانی پلائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ بھائی ہمیں پانی پلاؤ، اور جب وہ عورت ان کو پانی پلانے لگتی ہے، کہیں سے بھی لے کے آتی ہے یا اس کے پاس ہوتا ہے، دینے لگتی ہے، تو ان دو میں سے جو ایک عورت ہے وہ دوسری سے کہتی ہے کہ تم اس کے ہاتھ سے پانی کیوں پی رہی ہو، یہ تو عیسائن ہے، یہ تو چوڑی ہے۔ تو وہ اس کو اس کو اس کے مذہب کے لحاظ سے اس کی بےزتی کرتی ہیں، مطلب یہ وہ الفاظ ہیں جو پاکستان میں یوز کیے جاتے ہیں عیسائیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت کامن ہے، دس از کامن ٹرم ہے جو پاکستان میں یوز ہوتی ہے۔ تو وہ ان کو یوں کہتی ہے کہ بھئی یہ چوڑی ہے اور تم اس کے ہاتھ سے پانی کیوں پینا چاہ رہی ہو؟ تو وہ اس کے پانی پھینک دیتی ہیں یا واٹ ایور، تو یہ بات جو ہے وہ تیسری عورت کو بہت غصہ آتا ہے کہ بھئی تمہیں میرے مذہب کو تم کیوں درمیان میں لے کے آئی ہو، پانی نہیں پینا نہ پیو، تم مجھے چوڑی اور عیسائن سے کیوں لنک کر رہی ہو، اس کو۔ تو خیر اینی ویز وہ ان کو آگے سے باتیں لگاتی ہے، چونکہ وہ بھی کم عقل ہوتی ہے، اس نے بھی اپنا مذہب نہیں پڑھا ہوتا اور ان دو نے بھی اپنا مذہب نہیں پڑھا ہوتا، تو وہ اس کو کہتی ہیں اور وہ آگے سے ان کو باتیں لگاتی ہے، تو اس طرح سے یہ لڑائی، ان کا غصہ جو انسٹنٹ جو ان کے درمیان میں ایک بات ہوتی ہے، وہ 4-5 منٹ کی بات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی گالیاں نکالتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر باتیں لگاتی ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد اس علاقے کا جو ایک شیطان صفت انسان ہے، یو نو وہ اس پورے واقعے کو ایک مختلف رنگ دے دیتا ہے، وہ اس کو توہین رسالت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جو تیسری عورت تھی، اس نے توہین رسالت کی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس نے غلط باتیں کی ہیں۔ تو اگر تو اس وقت اس علاقے میں یا ان لوگوں کے درمیان میں ایک ایمان والا بندہ موجود ہوتا، صاحب ایمان، ایک بندہ جس کو مذہب کا تھوڑا سا، اسلام کا تھوڑا سا آئیڈیا جس کو ہوتا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ایک انسان ہوتا، اور معاملہ جو، اس کو پتہ ہوتا، اور وہ تھوڑا سا اس کو پتہ ہوتا کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان تینوں عورتوں کو بٹھاتا، کچھ لوگوں کو بٹھاتا اور ان تینوں عورتوں سے کہتا بھئی تم دونوں جو ہیں وہ تم کتنی جاہل عورتیں ہو کہ تم اس کو تیسری کے مذہب کے بارے میں تم نے اس طرح اس کو نام لے کے بلا رہی ہو، تمہیں نہیں پتہ، تمہارے بک میں نہیں لکھا ہوا کہ تم نے دوسروں کے نام نہیں لینے، برے نام نہیں لینے، ان کے مذہب کو کچھ نہیں کہنا۔ اور پھر وہ تیسری سے بھی کہتا کہ بھئی تم کتنی بیوقوف ہو، تم کتنی کم عقل اور جاہل ہو کہ اگر دو بکواس کر رہی ہیں تو تمہیں آگے سے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ صبر کرنا اور چپ رہنا، اس میں بڑی بڑائی کی بات ہے، اٹس اے گڈ تھنگ۔ تو اچھا، وہ تینوں عورتوں کو ان کی کلاس لیتا، دین ہی وڈ سے کہ اچھا جاؤ تم لوگ اب اب ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ اور آئندہ نہیں کرنا یہ بات۔ تو وہ یہ معاملہ ختم کر دیتا اگر وہ ایک صاحب ایمان اور صاحب بصیرت انسان ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا۔ انفارچونیٹلی وہ لوگ تو ہمارے یہاں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بات پہنچ گئی ایک شیطان صفت انسان کے ہاتھ میں۔ اس شیطان صفت انسان نے پھر اس پوری بات کو، ایک پورے ٹولے نے مل کے اس کو ایک غلط رنگ دیا، اس کو توہین مذہب، جو کہ دو عورتوں کے ان کو عیسائن کہنے، ان کو چوڑی کہنے کی وجہ سے بات شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو وہ توہین رسالت کی طرف لے کے گئے، اور وہ دن اور آج کا دن ہماری پوری پاکستانی قوم، 20 کروڑ لوگ اس 5 منٹ کے واقعے کے اندر پھنسے ہوئے، اس کے شکنجے میں۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے، بڑے لوگ، پاورفل لوگ، وہ مر گئے، ٹھیک ہے، اس کیس کے پیچھے۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ، کتنی بچے، کتنی عورتیں
خوف کے سائے میں رہنے لگے، کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا، تو وہ مطلب آزادی سے نہیں رہ رہے اپنے ملک کے اندر جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، اس کے اندر آزادی سے نہیں رہ رہے، چونکہ ابھی کچھ ہو جائے گا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ وہ جو تیسری عورت ہے اس کو پھر سزا ہو جاتی ہے، اب انصاف دیکھیں کہ اس تیسری عورت کو سزا ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی تک سزا بھگت رہی ہے۔ لیکن وہ جو دو عورتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ بات شروع ہوئی، اور وہ جو شیطان صفت انسان تھا جس نے اس کو غلط رنگ دیا، وہ تینوں ابھی تک آزاد ہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پنشمنٹ نہیں ملی۔ اور جب بھی آپ اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی سے بڑی گورنمنٹس، آرمی، بڑے پاورفل لوگ، یعنی کہ جن کے فیصلوں سے جنگیں شروع ہو سکتی ہیں، جو ملکوں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اس 5 منٹ کی جو ٹسل تھی نا، اس کو وہ اوور کم نہیں کر سکتے، اتنی کسی کے اندر پاور نہیں ہے۔ تو اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کوئی اس کیس کو بات نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ تو جو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور مجھے جو اس واقعے میں سے جو ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اگر ایک 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 لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا، ایک ایک بات جو، اور اسپیشلی جو غصے میں ہم لوگ کوئی بات کر جاتے ہیں، وہ بات اگلے سالوں پہ محیط ہو جاتی ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں نا وہ اگلے سالوں تک، اور کوئی مائی کا لال اس کے ایفیکٹس کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ جو ہونا تھا 10-15 سالوں میں، 10 سالوں میں، وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے۔ ان عورتوں نے یہ بات کر دی، اور اب یہ بات اس کی طرف جا رہی ہے جو اس کا ایک فائنل ایفیکٹ ہونا ہے، اس طرف جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے سیکھنے کی اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنا منہ کھولیں ایز اے مسلمان، تو اور جب ہم غصے میں ہوں اسپیشلی، تو ہم بہت احتیاط برتیں، یعنی کہ ہم جو بات کریں گے وہ ہمیں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ آگے ہمارے آ جائے گی یہ بات، اور پھر ہم اس میں سے نکل نہیں سکیں گے اس بات میں سے۔ اور یہی ہمیں مذہب ہمارا سکھاتا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے انسان کو ہمیں ان کے نام نہیں لینے چاہیے، ان کے برے نام نہیں رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی مذہب کے بارے میں، ان کی مذہبی شخصیات کے بارے میں، ان کے خداؤں کے بارے میں، جتنے مرضی ان کے خداؤں، آپ نے ان کے بارے میں برا نہ سوچنا ہے، اپنے منہ سے برا لفظ نہیں کہنا۔ آپ بے شک ڈس ایگری کرو، آپ اپنے مذہب پہ قائم رہ کے آپ اپنے اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے، کسی انسان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم لوگ یہ کریں گے تو یہ ہماری بات ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو سفر کریں گے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں ایک صلہ ملنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کریں، اور یہ جو کیس ہے نا، اس میں سے ہماری قوم کی جو نبض پکڑی ہوئی ہے نا، اس میں سے ہمیں نکال لیں۔ آمین۔